بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تجوید کے نام پڑھیں گے۔ تجوید کے کیا نام ہیں، مکمل تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے تجوید کی تعریف اور اس کا موضوع پڑھا تھا، اس کی مکمل تفصیل اور تشریح پچھلی ویڈیو کے اندر بتا دی گئی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تجوید کے نام۔ پہلا نام تجوید کا علم التجوید، نمبر 2 فن الترتیل، نمبر 3 حق التلاوت۔ ان تینوں ناموں کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے تاکہ ہمیں تجوید کی بیسک اور بنیادی چیزیں سمجھ میں آ سکیں۔ علم التجوید، علم کا مطلب نالج، علم تجوید، تجوید کا مطلب ہوتا ہے تحسین، خوبصورتی، یعنی قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف کو اس کا حق دینا اور ہر حرف کو ایسے ادا کرنا جس کا وہ مستحق ہے۔ یہ پچھلی ویڈیو کے اندر تعریف کے اندر بتا دیا گیا تھا، یعنی قرآنی حروف کو مکمل صفات، مخارج وغیرہ کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید، اس کا دوسرا نام فن الترتیل، ترتیل، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ المزمل کے اندر بھی کیا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو ترتیل کا معنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ ترتیل کا مطلب قرآن مجید کو مکمل انتظام اور اہتمام سے پڑھنا، ہر صفت، ہر الفاظ کو صحیح پڑھنا۔ مثال کے طور پر با کے اوپر اگر زبر ہے تو اس کو صرف با ایسے پڑھنا، اگر زیر ہے تو بی پڑھنا، پیش ہے تو بو پڑھنا۔ اب با، بی، بو، ان تینوں کو پڑھنے کی مقدار بالکل برابر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کو ذرا سا کھینچ دینا اور دوسرے کو الگ سا پڑھنا اور تیسرے کو ان سے بھی الگ سا پڑھنا۔ مکمل انتظام اور اہتمام ہو، ہر صفت کا لحاظ رکھا جائے، ایسے ادا کرنا۔ ایک اور مثال، جیسے میم زبر کے آگے الف ہو، یا پھر میم پیش کے آگے واو ہو، یا پھر میم زیر کے آگے یا ہو، تو ان تینوں کو کھینچا جاتا ہے۔ اب ان تینوں کو کھینچنے کی مقدار بالکل برابر ہو، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا فن ترتیل، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی مکمل انتظام اور اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ اسی طرح جب قرآن مجید میں غنہ کیا جاتا ہے تو غنے کی مقدار ہر جگہ پر برابر ہو۔ ایسا نہ ہو کہیں پر زیادہ آواز کر دی جائے اور کہیں پر آواز کو کم کر دیا جائے۔ اسی طرح موٹے حروف، ان کو بھی برابر پڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو ایک حرف موٹا ہے تو اس کو وہاں پر تو موٹا پڑھا جا رہا ہے اور دوسری جگہ وہی حرف موٹا آ گیا لیکن اس کو موٹا نہیں پڑھا، جیسے خیر، خو، یہ موٹا حرف ہے، اس کو خیر ایسے موٹا پڑھنا۔ اور اسی طرح اگر خوف دوسری جگہ پر خوف آ گیا تو اس کو خوف ایسے نہیں پڑھنا، خوف، خو کو یہاں پر بھی موٹا پڑھنا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترتیل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف کو اس کی صفات اور مکمل اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ تیسرا نام حق التلاوت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلونہ حق تلاوتہ، یہ حق التلاوت اسی سے ماخوذ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قرآن کو کیسے سیکھا جائے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حروف، مخارج اور صفات ادا کیا کرتے تھے، کیسے لفظ کو کھینچا کرتے تھے، جس جگہ پر خاموش ہونا ہے، سٹاپ کرنا ہے، تو کیسے وہاں پر رکا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی اتباع کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کے الفاظ کے معانی سیکھیں، آیات کا ترجمہ سیکھیں، تفسیر سیکھیں اور آیات کا شان نزول سیکھا جائے۔ پھر نبی علیہ السلام کی اتباع عمل کے لحاظ سے بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد عمل، جو کہ اصل مطلوب ہے قرآن مجید کو سیکھنے کا، یہ کیا جائے۔
تو یہ تین نامکمل ہوئے، تو تجوید سے تلاوت اچھی ہوگی تو اس کے بعد عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت ایسے سکھائیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔